سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل فوائد و نقصانات۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انسان اپنے آپ کو سٹریس اور ٹینشن سے کس طریقے سے بچا سکتا ہے۔ دوستوں، ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستوں، وداؤٹ اینی ویسٹیج آف ٹائم لیٹس گیٹ سٹارٹڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج کل زیادہ تر افراد ذہنی دباؤ کا شکار نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے طبیعت کے چڑچڑے پن میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی دماغی صحت پر بھی منفی اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ دوستوں، سٹریس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سر فہرست ملازمت سے محروم ہونا، خاندانی مسائل کا سامنا اور مالی مشکلات ہیں۔ ذہنی دباؤ کوئی خطرناک بیماری نہیں ہے، بلکہ معمولی ذہنی دباؤ کی وجہ سے انسان کی صلاحیتوں میں تو اضافہ ہوتا ہے، تاہم اگر زیادہ لمبے عرصے کے لیے شدید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑے تو سنگین طبی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دوستوں، ایک حالیہ ریسرچ کے مطابق علیحدگی اختیار کرنے والے میاں بیوی اور زیادہ عمر کے افراد کو ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوستوں، سٹریس لاحق ہونے کی صورت میں مندرجہ ذیل علاج نہایت فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ دوستوں، سٹریس کا سب سے پہلا علاج ہے ورزش کرنا۔ جی ہاں دوستو، ورزش کے لیے مشہور ہے کہ یہ جسم سے سیروٹونن یا خوشی کے باعث بننے والے کیمیکل ڈوپامائن کی مقدار کو زیادہ رکھتی ہے، اس لیے ورزش کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ گھر کے اندر ہلکی پھلکی چہل قدمی ہی کیوں نہ ہو۔ دوستوں، دوسرے نمبر پر ہے خوف پھیلانے والی معلومات سے بچنا۔ دوستوں، معلومات رکھنا بہت اہم ہے، لیکن اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ خبر حاصل کرنے والے ذرائع قابل اعتماد ہوں اور آپ ایسی کسی چکر میں نہ پھنس جائیں جس میں صرف اضطراب پھیلانے والی معلومات کو تلاش کرتے رہیں۔ دوستوں، تیسرے نمبر پر ہے کہ سونے کی عادت کو ٹھیک کرنا۔ نیند پریشانی کو کم کرنے کے لیے سب سے اہم ہے۔ سونے کا معمول ٹھیک کرنا ان چند اقدامات میں سے ایک ہے جس پر ہم قابو پا سکتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جسم کو اگلے دن کے چیلنجز کے لیے تیار کر سکتے ہیں۔ دوستوں، چوتھا طریقہ یہ ہے کہ دھیان بٹانا۔ جی ہاں دوستو، عام طور پر ہم چھٹیوں پر جانے یا کسی اور بات کے لیے پہلے سے منصوبے بناتے ہیں، لیکن اضطراب سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ شارٹ ٹائم ایکٹیویٹیز کے بارے میں سوچیں، کیونکہ ایسا کرنا ذہن پر کم دباؤ ڈالے گا۔ دوستوں، پانچواں طریقہ ہے کہ اپنے خیالات دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا۔ آپ اپنی غیر یقینی صورتحال میں اکیلے نہیں ہیں، اس لیے اپنے احساسات کے بارے میں اپنے پیاروں یا کسی ماہر سے بات کرنے سے آپ اپنے ذہنی دباؤ کو کم کر سکتے ہیں۔ دوستوں، چھٹا طریقہ یہ ہے کہ سانس لینے کی ورزش کرنا۔ دوستوں، مراقبہ کریں یا کسی خاموش جگہ پر بیٹھ کر ہلکی اور گہری سانسیں لیں اور حال کے بارے میں سوچیں، نہ کہ مستقبل کے بارے میں۔ دوستوں، یہ ہے وہ 6 طریقے جن پر ہم عمل کر کے اپنے ذہنی دباؤ کو، سٹریس کو، اضطراب کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم ان باتوں کو عادت بنا لیں تو ہم کبھی ذہنی دباؤ کا شکار نہیں ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔